السلام علیکم۔ تو امید ہے میرے تمام بھائی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اسلام آباد کے اندر ایک انٹرنیشنل وومن ڈے ہوا ہے، یہ 9 مارچ 2025 کو۔ تو اس میں یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا ہوا تھا اس اجلاس میں، یہ سب کچھ آج کا اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح میں آپ کو نیوز پیپر پڑھاؤں گا نا انگلش میں، اس کے ساتھ ٹرانسلیشن کروں گا، تو اس کے آپ کے ساتھ ویکیبلری بھی اسٹرانگ ہوگی، ساتھ میں ریڈنگ سکل، اسپیکنگ سکل، اینڈ جب بھی آپ کہیں بھی انٹرویو میں جاتے ہیں نا، کسی بھی ٹیسٹ میں، کوئی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں پہ انٹرویو میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ سے کوئی بھی نیوز پوچھا جا سکتا ہے، وومن ڈے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، تو آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ ہے ہمارے پاس سنڈے کا 9 مارچ 2025 کا۔ اب عورت مارچ جو ہے نا ڈیفیز بیریز ٹو ڈیمانڈ رائٹس اینڈ ہیوی ریسٹرکشن۔ اب ڈیفیز کا مطلب ہے کہ انہوں نے کیا کیا، چیلنج، مطلب اس چیلنج کے، اس مقابلے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، بیریز کا مطلب ہے رکاوٹیں، جو رکاوٹیں تھی، ڈیمانڈ رائٹس، ڈیمانڈ، انہوں نے مطالبہ کیا اپنے حقوق۔ یہاں پہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عورت مارچ جو تھا نا، اس کے اندر عورتوں نے کیا کیا، چیلنج کے باوجود بھی، اور رکاوٹیں اور چیلنج کے باوجود بھی، اور ہیوی ریسٹرکشن کہتے ہیں، سخت پابندیوں کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، اپنا رائٹس کو، اپنے حق کو کیا کیا، انہوں نے وہاں پہ بتایا۔ اب کیسے بتایا، کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اب یہ اس ویڈیو میں آپ چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بریونگ روڈ بلیکٹس، police restriction and the challenging of fasting during Ramzan, women gathering in front of the National Press Club for the annual Aurat March on International Women Day۔ بریونگ کہتے ہیں انہوں نے سامنا کیا، روڈ بلاک، روڈ کی رکاوٹیں، پولیس ریسٹرکشن، پولیس کی پابندیاں، اینڈ دی چیلنج آف فاسٹنگ رمضان، اور رمضان کے یہ جو چیلنج تھے، اس دوران بھی وومن کیا ہوئے، گیدر، جمع ہوئے، ان دی فرنٹ آف دی نیشنل پریس۔ یہ NPC نیشنل پریس کلب ہے یہ اسلام آباد میں، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ یہ جمع ہوئی فار دی اینول عورت مارچ، عورت جو مارچ تھا، انٹرنیشنل وومن ڈے، یہ جو عورتوں کا انٹرنیشنل ڈے جو ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اس کے باوجود بھی روڈ بھی بلاک ہوئے، پولیس کی پابندیوں بھی پولیس نے کی، بہت سی چیلنج بھی ہوئے، رمضان کی چیلنجوں کے باوجود بھی ان عورتوں نے اپنا اجلاس نکالا تھا۔ اب کیوں نکالا، کیا وجہ تھی، اب کیا باتیں انہوں نے کی، وہ ہم آگے بتانے جا رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں، ڈسپائٹ، اس کے باوجود بھی کنفیکشنز آف دیئر ساؤنڈ سسٹم اینڈ پولیس لمیٹنگ انٹری ٹو اے سنگل ایکسیس پوائنٹ، دی ایونٹس ڈریو اے گڈ نمبر آف وومن اینڈ مین فرام آل والک آف لائف ہولڈنگ پلیس ورڈ ود بولڈ اینڈ تھرو پرووکنگ سلوگن۔ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ساؤنڈ سسٹم، اور ان ساؤنڈ سسٹم پہ مطلب کنفیکشنز، یہاں پہ کنفیسکیشن کا مطلب یہاں پہ بھی سامنا کرنا، انہوں نے سامنا کیا، اس کے باوجود بھی ان کے مطلب ساؤنڈ سسٹم جو تھا، اینڈ پولیس لمیٹنگ انٹری ٹو سنگل ایکسیس پوائنٹ، سنگل ایکسیس پوائنٹ مطلب انٹری کا ایک سنگل وے تھا اندر جانے کا، اس کے باوجود بھی دی ایونٹ، وہ جو ایونٹ تھا، اس میں ڈریو اے گڈ نمبر آف وومن اینڈ مین فرنٹ آف آل واک آف لائف، مطلب بہت سے مرد اور عورتوں نے کیا کیا، وہاں پہ حصہ لیا اس اجلاس میں، اینڈ ہولڈنگ پلیس ورڈ، اور ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس ہولڈنگ اے پلیس ورڈ مطلب انہوں نے وہ جو پوسٹر ہوتے ہیں نا، وہ اٹھائے ہوئے تھے ہاتھوں میں، ود بولڈ اینڈ تھرو پرووکنگ سلوگان، اور اپنی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ ان کے پاس یہ جو پوسٹر وغیرہ تھے نا، یہ انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، اور یہ کیا کر رہے تھے، اجلاس کر رہے تھے۔ تو سلوگان لائک، اب سلوگان انہوں نے کیا بات کی، اب وہ سنو۔ کہتے ہیں کہ میں ایسا گھر بناؤں گی جہاں سے مجھے کوئی نہ نکال سکے۔ یہ باتیں وہ کیا تقریر میں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، وہ سلوگان لائک یہ باتیں کی ہیں کہ میں ایسا گھر بناؤں گی جہاں سے مجھے کوئی نہ نکال سکے، آئی ول بلڈ اے ہوم ویئر نو ون کین ایوکٹ می، مطلب نکال سکے، اور ہنسی تو پھانسی، کیپ یور اسٹوپڈ ایز سمپشن ٹو یور سیلف، اور کہتے ہنسی تو پھانسی، اور جو ان کے یور اسٹوپڈ ایز اے سپشن ٹو یور سیلف، ان کے جو بیوقوفانہ جو وہ الفاظ بولتے ہیں نا،
وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے اگر ایسا ہوگا۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ آگے انہوں نے کیا بات کی، اینڈ اپنی افطاری خود بناؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی افطاری خود بنائیں گے، میک یور اون افطاریز اینڈ resonated with attendance we highlight issues of autonomy, gender stereotypes and domestic labor۔ اور انہوں نے اور انہوں نے یہ ان کے مطلب دلوں میں یہ مطلب اثرات ڈال دیے کہ انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیے کیا ایشو مسائل کیا ہائی لائٹ کیے کہ ایٹنومی جنڈر کہتے ہیں آزادی اور خود مختاری انہوں چاہیے، اور جو اسٹیریوٹائپ کہتے ہیں جو مطلب جو پرانے تصورات ہیں ان کے مطابق، اینڈ ڈومیسٹک لیبر اور گھریلو مسائل پہ انہوں نے کیا کی بات کی تھی۔ اب انہوں نے اس تقریر میں جو عورتیں وہ کہہ رہے کہ ہمیں مطلب ہمیں ایسا گھر دینا، ایسا گھر جہاں سے ہمیں کوئی نہ نکال سکے اور ہم اپنا سب کچھ خود بنا سکے، ٹھیک ہے، اور مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مطلب باہر جانے سے روکے نہیں، ہم جو بھی کریں خود کر سکے۔ یہ انہوں نے کچھ ورڈز بھی غلط استعمال کیے ہیں، آگے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دی موسٹ اسٹرکنگ فیچر آف دی مارچ ویئر سمبولک فنرل پروسیسنگ فار 5 keys ایکسیپٹ آف پاکستانی سوسائٹیز۔ اور جو موسٹ اسٹرائکنگ فیچر یہ ہے کہ جو نمایاں خصوصیات انہوں نے مارچ میں بتائے، وہ کیا بتائے ہیں؟ وہ بتائے ویئر سمبولک فنرل فنرل جو پروزیشن انہوں نے جو مین جو خصوصیت جو نمایاں بات کی ہے نا، وہ کس پہ کی ہے؟ وہ سمبولک نشاندہی تھی ان کی جو فنرل جو جنازے تھے نا ان پہ تھی، جنازے کا جو پوزیشن ہے نا، جو جنازے کے جو جلوس تھے ان پہ کیے، اور 5 کی ایکسیپٹ، اور 5 ایسے مسائل آف پاکستانی سوسائٹی، اور جو 5 معاشرتی جو ایسے مسائل تھے ان پہ بات کی، جس کے اندر وومن رائٹ، ججگری مطلب عدالت کے جو کام وغیرہ ہیں، ڈیموکریسی ہے، جمہوریت کا، مائنورٹی رائٹس ہے، اور ان کے جو اپنے اقلیت کے رائٹ ہیں عورتوں کے، اینڈ کلائمیٹ جسٹس اور انصاف پہ انہوں نے کیا کیا، ان 5 مسائل پہ انہوں نے بات کی، اور ایکسپلیننگ دی سمبولزم، اور ان نشاندہی کو انہوں نے کیا ایکسپلین کیا، آرگنائزر آف دی مارچ اینڈ ناؤ وومن رائٹس، اور اپنے وومنس رائٹس کے بارے میں بات کی، ٹھیک ہے، جس میں فرزانہ بریری ٹولڈ دی نیوز، انہوں نے ایک نیوز دیا، دی بیسک پلر آف وومن رائٹس اور ان سبلمس ان پاکستان، جو بیسک مطلب پلر تو رائٹ ہے، جو بنیادی ان کے جو حقوق ہیں نا انسانی، وہ پاکستان میں کیا ہے شیمبلمز ہیں، مطلب بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ تو دیز یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، یہ جو ادارے ہیں، اینڈ ایکسپٹ اور ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ٹو وومن لیو، جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی کیا ہے جڑے ہوئے ہیں وومن کی زندگی کے ساتھ، اینڈ وچ از وائی وی ہیل دیز فنرل ڈے۔ اور آج جو ہے نا انہوں نے یہ بات بھی نکالی ہے، جو کہ جو فنرل مطلب جنازوں کے بارے میں جو بات تھی، وہ بھی انہوں نے یہاں پہ ہیلڈ کی تھی، نکالی تھی۔ تو اس میں جو کہتے ہیں کہ ویٹرن ہومن رائٹس، جو تجربہ کار انسانی زندگی کے جو حقوق ہے، وہ ایکٹیوسٹ طاہرہ عبداللہ condemned the authorities respond to the march sitting۔ جو طاہرہ عبداللہ تھا، اس نے اس بات کو کیا اس بات کو انہوں نے اس بات پہ انہوں نے کیا کانڈیمنٹ کہتے ہیں، اس پہ اعتراض کیا ان اتھارٹیز پہ جو کہ عورتوں نے کی تھی۔ اور وہ کیا کہتا ہے، وہ طاہرہ عبداللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ دی اسٹیٹ از سو افیئرڈ آف اے اسمال گروپ، یہ جو ریاست کے جو چھوٹا سا گروپ ہے جو کہ ہمیں ڈرا رہا ہے، آف انرمڈ وومن دیٹ ہیو، یہ جو عورتیں ہیں نا جو ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہ کیا کر سکتے، دیٹ ہیو مطلب آف دی coordinate of the entire area but such testing will not damp our spirit۔ یہ جو عورتیں ہیں جنہوں نے چھوٹا سا یہ جو اجلاس نکالا ہے، یہ ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتے، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کو ہم ایک چھوٹے سے علاقے میں ان کو ہولڈ کیا جائے۔ تو یہاں پہ
پھر کہتے ہیں ہیومن رائٹ ایڈوکیٹ سلمان ملک. پھر سلمان ملک نے کیا کیا انسانی حقوق کے بارے میں اس نے بھی ایڈوکیٹ کیا، ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس نے بھی کرٹیسائز دی اسٹیٹ. اس نے ریاست پہ کیا کیا، ان کے جو باتیں تھے اپروچنگ نوٹنگ، اس پہ اعتراض کیا. انسٹیٹ آف دی انگیجنگ ان ڈائلاگ، بات چیت کے اس کے بجائے بات چیت میں شامل ہونے کے بجائے، انگیج ہونے کے بجائے، اس نے کیا کہ دی اسٹیٹ پریفیئر ٹو سرپرائز ایکٹیویٹیز دیٹ ریفلیکٹ دی ریئل کنسرنس آف سوسائٹی. وہ کہتا ہے جو سپریس ایکٹیویٹیز جو ہے نا، وہ جو ہے نا وہ دبانے والے جو ہمیں جو کام ہمیں دبا رہے ہیں، ان پہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو وہ کیا کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے بن رہا ہے، دیٹ ریفلیکٹ دی ریئل کنسرن، جو ہماری سوسائٹی کی بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے. اور دس ٹینڈنسی اور اس جھکاؤ کو اس ڈیپلی یہ جو جھکاؤ تھا، یہ جو مسئلہ تھا، یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک تھا. تو اس میں عورت مارچ جو ہوا تھا، اس میں مین باتیں عورتوں نے کیا کی کہ ہمیں اپنا حقوق چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور ہمارے لیے اپنا گھر ہو، ہم خود اپنا ہر سب کچھ کیا کریں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ عورت مارچ میں ہوئی، عورتوں نے یہ بات کی ہے. تو میرے خیال میں تو باتیں زبردست بھی کی ہیں، کچھ باتیں ایسے جو کہ میرے خیال میں یہ آگے آج نیوز پڑھیں گے، اس میں اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں، اس میں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا ایسی باتیں جو کی ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے ماننے کے لیے. لیکن پھر بھی وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں اس کے لیے، جس میں ہم آپ کو اس کی مطلب اگلی باتیں بتائیں گے کہ انہوں نے آگے کیا کیا باتیں کی ہیں. تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.